اور جو بات کی گئی تھی ابھی قومی اسمبلی سے ریکارڈ جلنے کی، تو وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تمام بینکوں کے پاس اپنے لوگوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے قرضے لیے ہیں اور جنہوں نے قرضے رائٹ آف کروائے ہیں. ان سے 85 تو کیا اگر آپ 47 کا بھی ریکارڈ مانگیں گے تو مل جائے گا. اسٹیٹ بینک کے پاس یہ ٹھیک ہے بات خواجہ صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو بخاری صاحب یہ انیشیٹو آپ ہی لیجئے نا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس تمام ریکارڈ ہوگا، وہ نکلوائیے. افسر صاحب کیا کہیں گے؟ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں لینا چاہیے، اس بات سے مجھے تھوڑا سا سرپرائز ہوا ہوں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کرنا چاہیے، لینا چاہیے. مطلب یہ خود حکومت ہیں، کرنا چاہیے کہ اگلی کابینہ کی جو میٹنگ ہوگی میں اس میں کہوں گا کہ 1985 سے لے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی جو جتنے قرضے معاف ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک سے ایک لیٹر لکھنا ہے انہوں نے، رپورٹ آنی ہے اور وہ رپورٹ انہوں نے پبلک کر دینی. اتنا سا کام ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں. احتساب کے نظام کے اوپر بھی بات ہوگی ناظرین، اس پہ بھی بات کریں گے. اس کا مجھے اگر جواب دے لینے دیں، اگر کہہ لینے دیں. بریک پہ جانا ہے بخاری صاحب، پھر اس کے بعد لمبی ہو جائے گی بات، تو پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہی سے بات شروع کریں گے. ایک لیتے چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں اپنے پینل کے ساتھ جو قرضے معاف ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو رقم اب تک لوٹی جا چکی ہے، بھلے وہ این آر او کے سلسلے میں ہو یا قرضے معاف کرنے کے سلسلے میں ہو، لیکن لوٹی غریب عوام کی رقم گئی ہے. سمسام صاحب، آپ بریک سے پہلے کچھ کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کہے تھے کہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں آپ اس حوالے سے. کیا کہیں گے آپ یہ جو رقوم کے لوٹنے اور احتساب کے حوالے سے ہے خاص کر کے؟ اور خواجہ صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ احتساب تو ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ دیکھیں جی، میں آپ سے یہ کہ تو مجھے کسی کی نہیں کرنی، میں تو اس حق میں ہوں کہ جو کسی نے 1 روپیہ بھی لیا ہے وہ اس سے واپس لینا چاہیے اور قومی خزانے میں آنا چاہیے تاکہ عوام کی بہبود پہ وہ خرچ ہو سکے. جس طرح ابصار صاحب نے کہا کہ یہاں 2 چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اس میں یہ ہے کہ ایک تو بینکرپسی کا قانون ہے کہ اگر حقائق اس طرح کے ہوں، دوسرا یہ ہے کہ کون سے لوگوں نے اصل زر بھی معاف کرایا ہے. جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گی تو آسما یہ جو بعض لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سود معاف کرایا ہے، اصل زر نہیں. حقیقت ایسی نہیں، یہ ہمارے علم میں ہے اور بہت دیر سے علم میں ہے کہ بعض لوگوں نے ایسے قرضے رائٹ آف کرائے ہیں اور وہ خود پھر اسی شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کی رہن سہن میں، ان کے اخراجات میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا کوئی نام لیں گے؟ دیکھیں جی، مجھے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں کسی کا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی جیب سے آسمان پہ بھی گھر بنائے، وہ جو مرضی کرے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو نہ مذہب روکتا ہے نہ کوئی آپ کا معاشرہ روکتا ہے. لیکن اگر قومی دولت میں سے 1 روپیہ بھی کسی کی جیب میں گیا ہے تو وہ بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے. اور میں خواجہ صاحب سے، ابصار صاحب سے اور یہ میرے سے اس بات پہ یقیناً متفق ہوں گے کہ ہمیں ان تمام لوگوں کے نام بھی لانے چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. یہ تو آپ نے لانے ہیں نا بخاری صاحب، ہم لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم قیوم صاحب. جی وعلیکم السلام. قیوم صاحب، پہلے تو یہ وضاحت کر دیجئے کہ یہ آپ کا نام نہیں ہے جس میں کہ تقریباً کوئی 90 کروڑ روپے کی رقم ہے جو کہ کسی جنرل نے لی ہے. کیا احتساب اب جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے یا ہمیشہ سیاستدان ہی احتساب کے پنجے میں جھکڑے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک تو آپ نے کلیریفائی کر دیا، یہ بہت اچھا کیا. یہ میجر جنرل ریٹائرڈ کسی کے نام پہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے. جی. دوسرا بات آپ کی بہت عام ہے اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ جنرل ہو، جج ہو، پالیٹیشین ہو یا بیوروکریٹ ہو، قانون سے اباب تو کوئی بندہ بھی نہیں ہے. اور یہ قرضے معاف کرانے والی جو بات ہے، یہ تو قوم کو لوٹنے والی بات ہے. اور میرے خیال میں 1 روپیہ بھی اگر کسی نے لیا ہے اور واپس نہیں کیا تو اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں رواج یہ ہے کہ میں چونکہ کئی علاقے سے ہوں، مجھے پتہ ہے اگر کسی نے 60,000 روپے بھی لیے ہیں غریب زمیندار نے، یا کسی نے پوٹلی فارم بنانے کے لیے کوئی 2-2.5 لاکھ روپیہ لیا ہے، تو میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے لوائقین کو پکڑ کے لے گئے. جنرل صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن یہ اس دور کی رقم ہے جس میں جنرل پرویز مشرف اقتدار کے مالک تھے اور انہوں نے یہ قرضے معاف کیے، اس میں جرنیل بھی شامل تھے. کیا کسی نے کور کمانڈرز کانفرنس میں یا اس کے علاوہ یہ سوال کیا جنرل صاحب سے یا اپنے ساتھی جرنیلوں سے کہ آپ یہ جو رقم ہے یہ کیوں لے رہے ہیں اور یہ عوام کی رقم ہے؟ کیا کوئی احتساب کا نظام آپ کے ادارے کے اندر بھی ہے یا نہیں؟ یا دیکھیں، ہمارے ادارے کے اندر یہ جو افواج پاکستان ہے، یہ پورے پاکستان کا ایک ادارہ ہے. اس کے اندر بہت زبردست قانون ہے، بہت زبردست اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آنیسٹی اور میرٹ ہے.
میں چونکہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو تھے یا جب انہوں نے ملک کو ٹیک اوور کیا تو میں فوج کے حصہ نہیں تھا، میں سیکنڈمنٹ پہ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. اس وقت میں چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹریز تھا. سو نہ میں کور کمانڈر کانفرنس کا حصہ تھا، نہ میں پی ایس اوز کا حصہ تھا، میں پرائم منسٹر کے نیچے تھا. لیکن بات یہ میں جنرل سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے؟ کوئی احتساب وہاں پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا احتساب کیا جائے جو کہ کرپٹ ہے؟ یا فار شور ہوتی ہے. دیکھیں افواج پاکستان میں تو کرپٹ لوگوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بات اگر کسی کے نالج میں آ جائے تو فوری طور کے اوپر کورٹ مارشل ہوتا ہے اور اس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو کچھ کرپشن کے کیسز ڈیفنس پروڈکشن کے یا پروکیورمنٹس کے اندر کک بیکس کے آتے ہیں، یہ منسٹری آف پروڈکشن یا پھر منسٹری آف ڈیفنس میں جو پرائم منسٹر کے نیچے ہوتی ہیں اور آفیسر سیکنڈمنٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہتا ہوں کہ آرم فورسز کا ادارہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، قانون ایک ہونا چاہیے سب کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب ہونا چاہیے. افواج پاکستان کا آئی اشور یو کہ بڑا اچھا نظام ہے، اور یہ ابھی جو کیسز سامنے آئے ہیں ون بائی ون کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سٹوری کیا ہے، اور ان لوگوں کو جن کے نام آئے ہیں ضرور اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے اور ایک ایک پائی کو ریکور کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ابصار صاحب آپ نے بات بھی سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے ادارے کے اندر بھی اس طرح کا میکنزم موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے. ہمیشہ سیاستدان کا احتساب کیا جاتا ہے، لیکن احتساب بل کی بات جو کہ خواجہ صاحب بھی کر رہے تھے اور سمسام صاحب بھی کر رہے تھے، اس کے اندر بھی بہت سے نقص ان کا یہ کہنا ہے کہ دور ہو گئے ہیں. لیکن کیسا میکنزم ہونا چاہیے کہ سب ایک ہی قطار میں ہو، کوئی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں؟ دیکھیے یہی بات جنرل قیوم نے بھی کہی ہے کہ کوئی ادارہ ہو یا کوئی شخص ہو، کوئی جرنیل ہو، جج ہو، سیاستدان ہو، کسی کو بھی احتساب سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی جو کور پرنسپل ہے ہمارے احتساب کے ادارے کا، یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی احتساب سے مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا احتساب مضبوط نہیں ہوگا. اور انہوں نے بالکل ہی کہا ہے کہ گاؤں کا غریب کاشتکار جس نے 50,000 روپیہ لیا ہوتا ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ، اس کے گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں وہ اس کے ریکوری کے لیے، اگر 5-6 ہزار کی جو قسط ہوتی ہے وہ نہ دے. تو یہاں پہ اربوں کے حساب سے لوگ قرضہ جو ہے ہڑپ کر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ نے بات کی کہ کیسے ہو، کہاں ہو. دیکھیں اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کے طور پر اسٹیبلش کرنا ہے، اور ابھی آپ نے اگر پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر سنی ہو تو انہوں نے افغانستان میں جو اپنا ایشو ہے اس کے بارے میں بات کرتے انہوں نے بات کی بلینک چیک کی اور اس میں کرپشن کا حوالہ دیا ہے. اب کرپشن جو افغانستان میں ہے، جو پاکستان میں ہے، یہ اتنی بڑھ چکی ہے. پاکستان کی میں تو بات کروں گا، افغانستان کی نہیں کرتا، کہ دوسرے ملکوں کے سربراہان جو ہیں وہ اپنی جب وہ پالیسی اناؤنس کرتے ہیں تو اس میں وہ ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ بہت قابل شرم بات ہے ہمارے لیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہے امریکہ اتنا دباؤ پاکستان پہ آج کل کیوں ڈال رہا ہے اس امداد کے حوالے سے، جو کہ سمسام صاحب کو ویسے کہنا چاہیے یہ چیز کہ کیوں، اصل وجہ کیا تھی اس کی؟ اصل وجہ وہ پرویز مشرف کا 10 سالہ دور تھا جس میں امریکہ سے بہت زیادہ پیسہ آیا لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. جب تک کیا سمسام صاحب اگر میں ایک منٹ بات کروں کہ جو ادارہ ہے ہمارا سب سے اہم وہ